بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔ یہ جیک تھا جس نے سب سے پہلے اس کی آواز سنی۔ جیک کی سماعت اس کی نظر کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے، چنانچہ وہ آواز پہلے سن لیتا ہے اور وہ چیز اسے بعد میں نظر آتی ہے جس کی وہ آواز ہو۔ میں اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں باری باری سے کتاب پکڑ کے پڑھتا رہا تھا اب تک، لیکن اب میرے دونوں ہی ہاتھ ٹھٹر کر برف کے ڈلوں کی طرح ہو گئے تھے۔ چنانچہ میں نے کتاب ایک طرف رکھ دی تھی اور سونے کے تھیلے، وہ تھیلا جس میں گھس کر سوتے ہیں، اس میں اوپر سے نیچے تک فولاد کی زپ لگی ہوئی تھی۔ اس تھیلے کو عموماً صحرا اور جنگلوں وغیرہ میں سفر کرنے والے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں گھس کر زیر آسمان سویا جا سکتا ہے۔ میں گھس کر اسی کی زپ اپنی ٹھوڑی تک کھینچ لی تھی اور یوں میں اپنے تھیلے میں ٹھوڑی تک گھسا نیند بھری آنکھوں سے جیک کی طرف دیکھ رہا تھا جو نرول، ایک قسم کی ویل مچھلی جو بحر شمالی میں پائی جاتی ہے اور جس کے سر پر ایک یا دو سینگ ہوتے ہیں، کی ایک ہڈی کو چھیل چھیل کر اس کا ایک مجسمہ بنا رہا تھا۔ دفعتاً جیک کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور خود جیک بت کی طرح بے حرکت بیٹھ گیا۔ پھر حسب معمول اس نے وہ ہڈی جس سے وہ مجسمہ تراش رہا تھا اطمینان سے کافی کے اس طاق میں رکھ دی جو وہ ہولے ہولے گنگنا رہا تھا اور جو ہمارے تیل سے جلنے والے اسٹو کے قریب دوہرا ہوا تھا۔ پھر جیک اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنا ایک کان روشن دان کے عمود سے لگا کر چند ثانیوں تک خاموش کھڑا سنتا رہا اور چند سیکنڈ بعد ہی بڑے میکانیکی انداز میں سر ہلا کر بے پرواہی سے اعلان کیا، ہوائی جہاز؟ کیا کہہ رہے ہو، ہوائی جہاز؟ میں ایک کہنی کے سہارے تھیلے سمیت اٹھ کے نیم دراز سا ہو گیا۔ جبکہ تم نشے میں ہو؟ نہیں ڈاکٹر میسن، میں نشے میں قطعی نہیں ہوں۔ اس کی نیلی آنکھیں جو اس کے چوڑے چہرے سے کسی طرح میل نہ کھاتی تھیں سکڑنے لگیں، کیونکہ جیک سوائے کافی کے اور کوئی نشہ نہ کرتا تھا اور یہ ہم دونوں ہی جانتے تھے۔ اب میں اس کی آواز صاف طور سے سن رہا ہوں، آپ بھی سن سکتے ہیں۔ سنیے یہاں آ کر، بس مجھے تو بخشو، میں نے کہا۔ پورے 15 منٹ سے میں اس تھیلے میں گھسا ہوا تھا اور اب کہیں جا کر تھیلے میں ٹھنڈی ہوا کی ٹھنڈک ذرا دور ہوئی تھی۔ اب میرے سارے جسم میں بھی گرمی آ چکی تھی، چنانچہ فی الحال اس گرم تھیلے میں سے نکلنے کی جرات نہ کر سکتا تھا، لیکن اتنا بھی ضرور جانتا تھا کہ جیک غلط نہ کہہ رہا تھا۔ بے شک وہ ہوائی جہاز کی ہی آواز سن رہا ہوگا۔ جیک ہمارا اسکیمو برفستان کا باشندہ، خصوصاً امریکہ کی ایک قدیم نسل کا فرد ساتھی تھا اور اس کی قوت سماعت حیرت انگیز حد تک تیز تھی اور اس کے کان کسی بھی آواز کو، خواہ وہ کتنی ہی مدھم و مبہم کیوں نہ ہو، پہچان لیتے تھے۔ لیکن خدا جانے وہ ہوائی جہاز اس برفستانی ویرانے میں کیا کر رہا تھا اور کیوں آیا تھا۔ پچھلے 4 مہینوں سے ہم نے تحقیق اور کھوج کے لیے اپنا پڑاؤ اس سرد ویران برفستانی سطح مرتفع پر لگایا تھا اور پچھلے 4 مہینوں سے ہم تہذیب و تمدن دنیا اور خود دنیا والوں سے گویا کٹ گئے تھے۔ پچھلے 4 مہینوں سے ہمارا رابطہ بیرونی دنیا سے نہ رہا تھا۔ 4 مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا جب اس دنیا کی کوئی چیز ہماری دنیا میں آئی تھی۔ لیکن اگر میں اپنے تھیلے میں سے نکل آتا اور ہوائی جہاز کی گڑگڑاہٹ سننے لگتا تو ظاہر ہے کہ اس سے نہ تو مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا اور نہ کوئی جہاز کو۔ ہم سائنسدان اس لیے اپنی دنیا چھوڑ کر اس برفستانی ویرانے میں نہ آئے تھے کہ کوئی ہوائی جہاز کو دیکھنے کے شوق میں اس کے پیچھے بھاگتے پھریں یا اپنے گرم کیبن سے نکل کر باہر منجمد کر دینے والی سردی میں آ جائیں، لیکن اس برفستانی ویرانے میں ہوائی جہاز کی موجودگی معمے سے کم نہ تھی۔ میں چت لیٹ کر چھت میں لگے ہوئے کانچ کے 2 روشن دانوں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن دونوں ہی شیشے ہمیشہ کی طرح پوری طرح دھندلے ہو رہے تھے۔ ان پر برف کی کئی انچ موٹی تہہ جم چکی تھی۔ میں نے اپنی نظریں روشن دانوں پر سے ہٹا کے جاز پر گاڑ دیں۔ جاز ہمارا لندنی ریڈیو مین تھا، یعنی وائرلیس کے ذریعے دوسرے پڑاؤں اور بیرونی دنیا تک ہمارے پیغامات پہنچانا اور ان کے پیغامات وصول کرنا جیس کا ہی کام تھا۔ جیس اپنے سونے کے تھیلے میں کلبلا رہا تھا۔ میں نے پھر جیک کی طرف دیکھا، آپ بھی سن رہے ہو اس کی آواز؟
میں نے پوچھا۔ آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے ڈاکٹر میسن، اور لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتی جا رہی ہے، اور میں بے چینی محسوس کرنے لگا۔ ہماری ویران دنیا الگ تھلگ تھی اور ہم اس دنیا میں مہمانوں کو خوش آمدید نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ میں سوچنے لگا کہ یہ کون سا اور کیسا ہوائی جہاز ہوگا، کہاں سے چلا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تھول سے چلا ہو تو سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تھول ہمارے پڑاؤ سے پورے 100 میل دور تھا اور ہم روزانہ آب و ہوا کی رپورٹ وہاں بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر یہ ہوائی جہاز یہاں سے چلا ہوتا تو ہمیں وائرلیس کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی جاتی۔ تو پھر شاید وہ کوئی بم پھینکنے والا ہوائی جہاز ہو جو کسی نئے بنے ہوئے بم کو اس برفستانی ویرانے میں پھینک کر اس بم کی قوت اور تباہی کا تجربہ کرنا چاہتا ہو، یا پھر کوئی ایسا جہاز ہو جو نیا قطبی ہوائی راستہ تلاش کرنے نکلا ہو، یا شاید… ڈاکٹر میسن، جیک کی آواز میں جیسے خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہوائی جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میں اسے اپنے عین سروں پر چکر کاٹتے سن رہا ہوں۔ میرے خیال میں وہ دم بدم نہ صرف قریب آتا جا رہا ہے لیکن نیچے بھی اتر رہا ہے۔ بہت بڑا ہوائی جہاز ہے، کئی انجنوں والا۔ میرے کان مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیا مصیبت ہے، میں بڑبڑایا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے ہاتھ بڑھا کر وہ دستانے کھوٹی پر سے اتار لیے جو میرے سرانے لٹک رہے تھے۔ ہر رات تھیلے میں گھسنے سے پہلے میں اپنے دستانوں کو اسی کھوٹی سے ٹانگ دیتا تھا۔ میں نے دستانے پہنے، تھیلے کی زپ کھولی، جی کڑا کر کے تھیلے میں سے نکلا اور ناقابل برداشت سردی میری ہڈیوں تک میں اتر گئی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے میں نے اپنے کپڑے دبوچ لیے۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی میں نے اپنا یہ لباس اتار کے الگ رکھا تھا، لیکن اتنے ہی عرصے میں وہ لباس سخت اور ناقابل یقین حد تک سرد ہو چکا تھا، اور اسے پہننا آپ جانیے آسان نہ تھا۔ کبھی کبھار ہی وہ مبارک دن آتا تھا جب ہمارے کیبن کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے ذرا دیر ہو جاتا تھا، ورنہ ہر دن یکساں ہی ہوتا تھا، یعنی سرد، بے حد سرد، ٹھٹرا دینے والا۔ بہرحال چند منٹوں تک میں اپنے لباس سے کشتی لڑنے کے بعد اسے پہننے میں کامیاب ہو گیا۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ لباس خاص تھا جسے برفستانی خطوں میں سفر کرنے والے پہنتے تھے، یعنی لمبے لمبے زیر جامے، اونی قمیض، برجس، اونی کنٹوپ، اونی جرابیں اور اونی جوتے۔ قطب شمال کے اسی عرض البلد اور سطح سمندر میں 8000 فٹ بلند گرین لینڈ کے برفستانی سطح مرتفع پر ٹھٹرا دینے والی سردی اور خود حفاظتی کا خیال انسان کو بڑا ہی پھرتیلا بنا دیتا ہے۔ چنانچہ میں تیر کی طرح کیبن کے اس سرے سے چل کر دوسرے سرے تک پہنچ چکا تھا، جہاں سونے کے تھیلے میں سے ایک چقندر جیسی سرخ ناک باہر نکل کر گویا تھکے ہوئے انداز میں خراٹے لے رہی تھی۔ جیس، او میاں، اٹھو! میں نے اسے خوب جھنجھوڑا، یہاں تک کہ اس نے منمنا کے اپنے منہ پر سے تھیلے کی کلا ہٹائی۔ اٹھو میرے یار، ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ جیس نے آنکھیں مل کے نیند کے وہ ٹکڑے دور کیے جو اس کے دیدوں میں چبھ رہے تھے، اپنے سرانے لگے ہوئے وقت پیما کی طرف دیکھا، دو ایک تمہیدی جمائیاں لیں اور سر جھٹک کے کہا، آدھی رات! یہ کیا ظلم ہے یار ڈاکٹر! میرے آنکھ لگے ابھی پورا آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے۔ آنکھ کسی اور وقت لگا لینا، اس وقت تو اٹھو۔ میں کیبن عبور کر کے اس میز کے قریب پہنچا جس پر ہمارا بڑا RCA ریڈ واٹر انسیمیٹر رکھا ہوا تھا اور اسٹو تھی۔ اس میز کے قریب سے گزر کر میں اس میز کے سامنے جا کھڑا ہوا جس پر سائنس کے آلات رکھے ہوئے تھے۔ میں ہوا پیما کی طرح دیکھنے لگا، اور ہوا پیما جو کچھ بتا رہا تھا وہ دن خوش کن نہ تھا، یعنی بولا، ہوا کا رخ شمال مشرق بلکہ زیادہ تر مشرق، ہوا کی رفتار 15 ناٹ یعنی تقریباً 17 میل فی گھنٹہ تھی۔ مطلب یہ کہ بائے خون کو ٹھوس برف بنا دینے والی سردی تھی۔ ہوا تیزی سے نہ صرف پھینک رہی تھی بلکہ برف کے ذرات کو بھی اڑاتی پھر رہی تھی۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی 40 درجے نیچے تھا، یعنی اس سے بھی 40 درجے نیچے جس درجے پر آپ کے یہاں برف جمائی تھی۔ باہر اسی موسم سے پالا پڑ رہا تھا۔ اتنی سردی اور برف کے اس طوفان میں باہر نکلنا آپ جانیے بڑے دل گردے کا کام ہے۔ باہر کی سردی کے خیال سے ہی میرا تو خون کیبن میں ہی سرد ہو گیا۔
جیک بالدار کپڑے پہن رہا تھا، میں بھی ریچھ کی کھال کے بالدار کپڑے پہننے لگا۔ کھال کی پتلون، کھال کا ہی کوٹ اور کھال ہی کا کنٹوپ۔ یہ چیزیں جیک کی بیوی نے بڑی عمدہ تیار کی تھیں، یعنی اس نے اس کی سلائی کی تھی۔ دریائی بچھڑے کی کھال کے جوتے اور ریشمی استر والے کھال کے دستانے۔ اب میں ہوائی جہاز کی آواز صاف طور سے سن رہا تھا اور جیک کی حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی گڑ گڑاہٹ سن رہا تھا۔ ہوا کی سیٹیوں سے الگ ہوائی جہاز کی گہری اور گمبھیر آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ تو ہوائی جہاز ہے، جیک نے کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اب بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ ہوائی جہاز کی آواز ہے یا ہو سکتی ہے۔ جی جناب، ہوائی جہاز ہی ہے، لیکن تمہارے خیال میں کہاں کا اور کیسا ہوائی جہاز ہے؟ لندن کا آرام دہ اور مسافروں کو لے جانے والا جہاز۔ میں نے برف سے بچانے والی نقاب اور بڑے بڑے شیشوں کی اینک پہنے ہوئے پونچا اسٹو کے قریب رکھی ہوئی ٹارچ اٹھائی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جیک کا خیال ہے کہ اس کے انجن میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے اور میرا بھی ایسا ہی خیال ہے کیونکہ پچھلے 2-3 منٹ سے وہ ہمارے سروں پر ہی چکر لگا رہا ہے۔ جیک چند ثانیوں تک کان لگا کے سنتا رہا، پھر بولا، اس کے انجن میں تو کوئی خرابی معلوم نہیں ہوتی، مزے سے چل رہا ہے۔ تمہارا خیال غلط نہیں ہے، لیکن انجن کی خرابی کے علاوہ بھی تو کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ یہاں کیوں چکر لگا رہا ہے؟ میں یہ کیا جانوں؟ غالباً اس لیے کہ اسے ہمارے کیبن کی روشنی نظر آ رہی ہے، اور تم جانو 50,000 مربع میل میں سوائے اس روشنی کے جہاز والوں کو کوئی اور روشنی نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ یہاں بستی سے ہی نہیں۔ چنانچہ اب اگر جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے جیسا کہ ہمارا خیال ہے اور تیر باز جہاز کو نیچے اتارنا چاہتا ہے تو وہ اسے یہیں اتارے گا، کیونکہ 50,000 مربع میل کے علاقے میں تنہا ہمارا کیبن ہی بچا ہے جہاں جہاز والوں کو پناہ مل سکتی ہے، ورنہ اگر طیارہ باز نے جہاز کسی اور جگہ اتارا تو ہوائی جہاز والے سردی اور بھوک کے شکار ہو جائیں گے، اور یہ بات غالباً طیارہ باز بھی جانتا ہے۔ خدا ان کی مدد کرے، جیک نے کہا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا جو میں نہ سن سکا، کیونکہ میں جلد از جلد باہر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کیبن سے باہر آنے کے لیے ہمیں وہ دروازہ استعمال کرنا پڑتا تھا جو کیبن کی چھت میں تھا اور جسے سقفی دروازہ کہتے ہیں، اور آپ جانیے ہمارا کیبن عام کیبنوں سے ظاہر ہے کہ مختلف تھا۔ ہمارا کیبن حقیقت میں یوں سمجھیے کہ ایک غیر معمولی طور پر بڑا باکس یا چوبی صندوق تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ صندوق میں کھڑکیاں، روشن دان اور دروازے وغیرہ نہیں ہوتے جو ہمارے کیبن میں تھے، البتہ صندوق اور ہمارے کیبن میں ایک بات مشترکہ تھی، یعنی دونوں کو ہی، صندوق کو ہم اور ہمارے کیبن کو بھی ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔